مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ قرآن نے اس سے پہلے ہمیں حکم دیا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ یہ بھی اسی وجہ سے حکم دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ آپس میں نفرتیں نہ پھیلائیں، آپس میں محبت سے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا تہادوا تحابوا، فرمایا آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے کیا ہوگا، نتیجہ کیا نکلے گا، آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یہ خواہش ہے کہ ان میں آپس میں کیا پیدا ہو، بولیں بھائی، محبتیں پیدا ہوں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام یہ کیا چاہتا ہے کہ مسلمان آپس میں کیسے رہیں، لڑیں، فیس بک پہ یوٹیوب پہ ایک دوسرے کے خلاف کیچڑ اچھالیں۔ بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگا دی، اگر نہیں ہے تو آپ بولیں نہیں، اگر ہاں ہے تو آپ بولیں کہ ہاں۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں پھیلائیں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش ہوتی کہ یہ لوگ آپس میں لڑا کریں، اس سے ان کا یعنی بعض لوگ چاہتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ پھڈے اس لڑائیوں سے آپس میں ایک وہ مضبوط ہوتا ہے نا، برداشت انسان میں برداشت پیدا ہوتی ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیتے کہ ایک دوسرے سے ان کا مال چھینا کرو۔ ہدیہ تو ہوتا ہے نا فری میں کسی کو اپنی چیز دے دینا، بلکہ آپ کیا فرماتے، ایک دوسرے سے اس کا مال چھینا کرو، اس سے لڑائی پیدا ہوگی اور لڑائی سے طاقت آئے گی، طاقت سے کیا ہوگا کہ جنگ میں دشمن کے خلاف لڑ سکو گے۔ تو اس وقت جو ہمارا طرز عمل ہے وہ ایسا ہی ہے، ہر وہ کام جس سے امت میں آگ لگ سکتی ہے وہ کام الحمدللہ علی وجہ البصیرہ علی وجہ الکمال کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کمال ہے۔ اچھا، اسی طرح برداشت کرنا پڑے گا بھائی، یہ اس سے آپس میں محبتیں پھیلتی ہیں۔ جو مائک والا ہے وہ شارٹ ہے مارکیٹ سے، ٹھیک ہے۔ تو جمعے کے دن تو ان کو ہونا چاہیے نا مستقل یہاں پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جا کے آپ نے حکم دیا افشوا السلام، سلام کو فروغ دو، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، تہادوا، ایک دوسرے کو ہدیے دیا کرو، اس سے آپس میں محبت پھیلے گی۔ تو قرآن نے آپس میں جوڑ کے لیے، آپس میں محبت کے لیے اتنے سارے احکام بیان کیے، اور ان تمام احکام کا ہدف ایک چیز تھی، اجتماعیت اور آپس میں محبت۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ، طنز کرنے والا، طعنہ دینے والا، غیبتیں کرنے والا، تباہی ہے اس کے لیے۔ کیوں تباہی ہے؟ طنز سے، طعنے سے، غیبت سے آپس میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچو۔ بدگمانی کسے کہتے ہیں؟ آپ کے سامنے کسی کا کوئی عمل آیا جس کے دو مطلب نکلتے ہیں، صحیح مطلب بھی نکال سکتے ہو اور بولو بھائی غلط مطلب بھی۔ آپ غلط مطلب نکال رہے ہیں، صحیح مطلب کو نظر انداز کر رہے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدگمانی۔ اس سے محبتیں پھیلتی ہیں، نفرتیں پھیلتی ہیں نا، اس لیے اسلام نے اس کو ناجائز قرار دیا کہ اس عمل سے کیا پھیلے گا، نفرت پھیلے گی۔ تو ہر وہ عمل جس سے نفرت پھیل رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن اس عمل پر پابندی لگا رہا ہے۔ ہمیں یاد ہے بچپن میں تبلیغی جماعت ہمارے محلے میں آئی تو ہم گشت کے لیے نکلے، میں چھوٹا تھا تو ان کے ساتھ نکل گیا گشت کے لیے۔
ابھی ہم گشت کے لیے نکلے ہیں تو ہم نے ایک صاحب کو آتے ہوئے دیکھا. وہ دروازے سے نا جو مین گیٹ ہے, جو ہمارے کراچی کی اصطلاح میں جس کو چوڑی گلی کہا جاتا ہے, وہ چوڑی گلی سے وہ گھر کے اندر داخل ہوئے. کراچی میں اکثر گلیاں ہوتی ہیں, ایک چوڑی گلی ہوتی ہے, ایک پیچھے پتلی گلی بھی ہوتی ہے جس کو گندی گلی بھی کہتے ہیں. اس میں لوگ اکثر کچرا وچرا ڈالتے ہیں. اکثر جگہوں پر وہ پتلی گلیاں بھی ہوتی ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ وہ مین گیٹ سے ہمارے سامنے داخل ہوئے. جیسے ہی وہ داخل ہوئے فوراً جماعت پیچھے پہنچ گئی, دروازہ بجایا, ان کا نام لیا کہ بھائی وہ صاحب اندر ہیں. ایک بچہ آیا, بچے سے پوچھا بیٹا ابو ہیں گھر پہ؟ بچہ بھی بڑا ہوشیار تھا, وہ اندر گیا پوچھنے کے لیے ابو سے کہ آپ ہیں یا نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے تو جاتے ہوئے دیکھا تھا. اب وہ بچہ اندر سے پوچھ کے آیا, کہنے لگا کہ ابو گھر پہ نہیں ہے. تو ہمیں ایک بدگمانی, شدید بدگمانی ہوئی کہ اتنا سری جھوٹ ہمارے سامنے ابھی داخل ہوئے اور کہہ رہے ہیں کہ ابو گھر پہ نہیں ہے. تو ہماری جو جماعت کے جو امیر تھے نا, وہ فوراً بھاپ گئے کہ یہ اب بدگمان ہوں گے. یہ کیا ہوں گے؟ بدگمان ہوں گے. تو فوراً کہنے لگے کہ بھائی ممکن ہے پچھلے دروازے سے نکل گئے ہوں. اور یہ ممکن ہے, بعض دفعہ انسان بہت اسپیڈ میں آتا ہے, ایک گیٹ سے داخل ہوا, کوئی کام یاد آیا اور پتلی گلی سے, پتلی گلی تو بنائی اس لیے جاتی ہے ایمرجنسی کاموں کے لیے نا. پتلی گلی کا تو مقصد ہی ہوتا ہے کہ کسی کو اسپیڈ میں نکلنا ہو تو, ٹھیک ہے نا. اگر وہ اسپیڈ میں نہ نکلنا ہوتا تو پھر تو چوڑی گلی سے آتے ہیں نا وہ. تو وہ فوراً نکل گئے وہاں سے. تو میری عمر اس وقت 12-13 سال ہوگی. مجھے ان کا یہ جملہ بڑا اچھا لگا. میں نے کہا دیکھو یہ ہے تربیت, یہ ٹریننگ کر رہے ہیں, تربیت دے رہے ہیں کہ بدگمانی جب تک 1% بھی امکان ہے, امکان تو تھا, جب تک 1% بھی چانس ہے کسی کی بات کو صحیح مطلب پہ لے جانے کا, تو اس وقت تک اس کی بات کا صحیح محمل تلاش کیا جائے گا. ورنہ کیا ہوتا ہے, نفرت پھیلتی کہ نہیں پھیلتی؟ ہمارے دل میں ہمیشہ کے لیے ان صاحب کے بارے میں آتی ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ کیا کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. یہ ہماری اذان ہو رہی ہے. اچھا جی, ایک چیز بدگمانی, آپ کسی کی بات کے صحیح مطلب بھی نکلتا ہے, غلط مطلب بھی نکلتا ہے, تو آپ اس کو غلط مطلب پہ لے کے جا رہے ہیں. اسی میں یہ بھی داخل ہے کہ اگر کسی سے واقعتاً غلطی بھی ہوئی ہے تو اس غلطی کی بیس پر اس آدمی کو غلط قرار دے دینا یہ بھی غلط ہے, اگر اس کے صحیح ہونے کے دوسرے دلائل موجود ہیں. کیونکہ غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے. اگر ہم کسی کی معمولی غلطیوں کو, یا ایک ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف اور چند غلطیوں کو پکڑ کے اس کی غلط قرار دینا شروع کر دیں, تو پھر دنیا میں کوئی بھی نہیں بچے گا, پھر سب لڑیں گے آپس میں. حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ وہ صحابی ہیں جو غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ پہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راز کو راز رکھا, ظاہر نہیں کیا. حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھا اہل مکہ کے نام کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں وقت میں مکہ پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اب یہ کتنی بڑی غلطی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو فاش کیا جا رہا ہے. ایک عورت کو خط دے کے بھیجا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے علم ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور بعض دوسرے صحابہ کو بھیجا, انہوں نے جا کے اس عورت کو پکڑا, وہاں سے خط نکالا اور حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کیا گیا. ان سے پوچھا گیا, حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے حکم دیں میں ان کی گردن اڑا دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب ابن ابی بلتعہ سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے, کیوں ایسا کیا تم نے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے یقین تھا کہ اللہ نے آپ کو فتح تو بہرحال دینی ہے, میرے اس خط کی وجہ سے آپ کو نقصان نہیں ہوگا, لیکن میرے کچھ رشتہ دار ہیں, مجھے یہ ڈر ہے کہ اہل مکہ ان کو نقصان پہنچائیں گے. تو میں نے یہ سوچا کہ اگر میں ان کو
خط بھیج دوں اور نبی کے ارادے کی اطلاع کر دوں تو کم از کم میرے رشتہ داروں کا وہ خیال کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ بدریین کے بارے میں جو بدر میں شریک ہوئے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ نے ان کی اعملوا ما شئتم، جو کچھ کرو اللہ نے پہلے سے تمہیں سب کچھ معاف کر دیا ہے. اب آپ دیکھیں یہاں حاتب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو کی غلطی تھی اس کے بارے میں یہ تعویل نہیں کی گئی کہ وہ غلطی نہیں ہے، مانا گیا کہ یہ عمل کیا ہے. بولے نا بھائی، یہ عمل غلط ہے، لیکن اس غلط عمل کی وجہ سے ان کو غلط نہیں قرار دیا گیا. اس لیے کہ اگر وہ مسلمانوں کے دلی طور پر دشمن ہوتے تو بدر میں کیوں شرکت کرتے؟ پھر وہ 313 کا مقابلہ جب 1000 سے ہو رہا ہے تو اس وقت ان کو 1000 کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، 313 کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر ذاتی مفاد ان کے پیش نظر ہوتا تو اس وقت مشرکین کا ساتھ دیتے جب مشرکین طاقتور تھے. اب تو مشرکین کمزور ہوتے جا رہے ہیں. تو حضرت حاتب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی کو غلطی بھی مانا گیا، اس پہ قرآن نے تنبیہ بھی کی، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ، راز فاش نہ کیا کرو. تنبیہات بھی کی گئیں، مگر ایسا نہیں ہے کہ ان پہ فتوے لگانا شروع کر دیے، ان کو ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کی لسٹ سے خارج کر دیا گیا. ان کا ماضی دیکھا گیا، ان کی نیکیاں دیکھی گئیں، ان کے امت مسلمہ کے لیے جو ماضی میں ان کا کردار تھا وہ دیکھا گیا. تو دوسری غلطی جو ہمارے معاشرے میں ہم سے ہوتی ہے، پہلی غلطی یاد رہے گی بدگمانی، دوسری غلطی ایک غلطی کی بیس پر ساری زندگی کی نیکیاں اور ساری زندگی کی خوبیوں کو ایک دم نظر انداز کر دیا جاتا ہے. یہ دوسری وہ غلطی ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں محبتوں کے بجائے، بولے نا بھائی، نفرتیں پھیلتی ہیں.